بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، آج ہم قرآن مجید میں پارہ نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، جہاں کچھ حصہ سورۃ المائدہ کا ہوگا اور ایک بڑا حصہ سورۃ الانعام کا ہوگا انشاءاللہ. آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، آپ دعا فرمائیں کہ ہمارے بہت سے احباب بیماری کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ و کاملہ نصیب فرمائے. میں درس کا آغاز کرتا ہوں. ہماری ترتیب وہی رہے گی کہ ہر رکوع کا ایک سرسری مطالعہ کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ خاص آیات کا مطالعہ عنوانات کے تحت کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم 7واں پارہ شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. اور پھر 2 آیات اور ہیں اس کے بعد، یعنی 83، 84، 85 اور 86 سورۃ المائدہ کی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سننے، اس کے سمجھنے والوں کی 2 کیٹیگری یا 2 گروہ بیان فرمائے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مثال تو عیسائیوں کی دی ہے کہ اس میں بہت سے نیک دل لوگ، درویش قسم کے لوگ ہیں جو جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں اور اللہ کے کلام پر وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. جو کچھ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، سچائی آ چکی ہے، اس کے بعد ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے دین کو قبول کریں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے نیکوکار اور اچھے کرم، اچھے اعمال کرنے والوں کا نتیجہ، کہ انہیں اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری ملتی. دوسری قسم ان کی ہوتی ہے جو اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی کی دعوت کو، اللہ کی دعوت کو سنتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کو جھٹلا دیتے ہیں. تو ان کے لیے کہا گیا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں، یہ ہمیشہ کی نرک میں جلنے والے ہیں. گویا آج ہمارے سامنے بھی قرآن مجید ہے، ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی آیات کو، اللہ کے کلام کو جب سنتے ہیں تو ہمارے دل بھی تڑپ اٹھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی عظمت و کبریائی کا عنصر جاگ اٹھتا ہے؟ کیا ہم بھی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ جاتے ہیں تو خدا کی طرف سے خوشخبری ہے کہ عیسائی جو اللہ کے دین کی میں تحریف کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نیک دل طبیعت تھے، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی دنیا ترک کر دی تھی. تو ایسی حالت میں
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پیغام آیا اور انہیں حق سنایا گیا تو فوراً وہ لبیک کہتے ہیں، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ آخر آج ہم مسلمان ہیں، وہ کیفیت ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ جب اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، ہمارے دلوں میں لرزہ طاری کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں قرآن مجید خوب پڑھنے اور اس کی عظمت کا اور خدا کی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا رکوع جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یعنی یہاں اہل ایمان سے براہ راست خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں اسے حرام مت کرو۔ یعنی ہم قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ پڑھتے ہیں، اسلامی احکامات سنتے ہیں کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں اسے حرام سمجھو، اسے حلال نہ سمجھو۔ مثلا جھوٹ حرام ہے تو اسے حلال نہ سمجھو، شراب حرام ہے تو اسے حلال نہ سمجھو، جوا حرام ہے تو اسے حلال نہ سمجھو، زنا حرام ہے تو اسے حلال نہ سمجھو، چوری حرام ہے تو اسے حلال نہ سمجھو۔ لیکن یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں حلال کی ہیں تو ان حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام مت بناؤ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، جو کچھ تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے، جن جن چیزوں کی اجازت دی ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم انہیں حرام قرار دو۔ اس سے واضح ہوا کہ جو انسانوں کو کرنا کیا ہے اسے حلال کہتے ہیں، انسانوں کو کرنا کیا نہیں ہے اسے حرام کہتے ہیں۔ تو حلال و حرام یعنی انسان کو کرنا کیا ہے اور نہیں کرنا کیا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئے گی اس سے متعین ہوگا کہ انسان کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اگر یہ ثابت کر لیں ہم دنیا کے سامنے کہ اسلام خدا کا واحد وہ دین ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے، قرآن خدا کا وہ آخری اور محفوظ ترین کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے آئی ہے، تو پھر اس بات کا سوال ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ جو کچھ اللہ نے، پروردگار نے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو چیزیں اس نے حلال کر دی ہیں، کرنے کے لیے کہہ دیا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ پھر اس کے بعد اس پہلے رکوع میں کفارے کا بیان ہے، قسم کے کفارے کا بیان ہے۔ کوئی شخص قسم کھا لے اور پھر اس کو توڑنی پڑے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ توڑ دے، لیکن اس کا کفارہ ہے۔ اس کے کفارے کی بھی تفصیلات ہیں کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر یہ کہ انہیں ان کے کپڑے کا انتظام کرے، اور یا یہ کہ کسی غلام کو آزاد کرے۔ اور اگر کسی کے پاس اتنی دولت، اتنا مال نہیں ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 دنوں تک لگاتار روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قسم کھانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی قسم ہم نے کھا لی ہے کہ اسے توڑنا پڑ رہی ہے تو فوراً کسی عالم سے، کسی مفتی سے رجوع کریں اور پھر اس کا کفارہ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد جوا اور شراب کی حرمت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ قرب الہی کا طریقہ کیا ہے۔ قرب الہی حاصل ہوتا ہے انسان کے تقوی سے۔ جب انسان اللہ کے حضور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی منہیات سے بچتا ہے، تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں حالت احرام کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں کہ جب حالت احرام میں کوئی انسان ہو، یعنی حج کے لیے گیا ہے یا عمرے کے لیے گیا ہے اور اس نے احرام باندھ لیا ہے، یعنی جو 2 چادریں ہوتی ہیں اسے اوڑھ لی ہے اس نے اللہ کے نام سے، تو پھر وہاں اس حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتا۔
اب شکار خشکی کے جانوروں کا نہیں کر سکتا ہے، تری یعنی سمندر کے دریا کے جانوروں کا کر سکتا ہے، یعنی مچھلیوں کا شکار کر سکتا ہے، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ پھر اللہ کے جو شاعر ہیں، قربانی کے جانور ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے احترام کا حکم آیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت عذاب دینے والے بھی ہیں اور بڑے رحیم و کریم بھی ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے حصے کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے دل کی بات ہے، مرضی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں یا اس کو راضی کرتے ہیں۔ اگر غضب کو بھڑکاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسے ہم سخت ترین عذاب دینے والا پائیں گے، لیکن اگر ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو رحمان و رحیم پائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اے رسول، آپ کا کام کیا ہے؟ صرف تبلیغ کر دینا ہے، ان پر آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ کثرت، زیادہ لوگ کس طرف ہیں، حق کا معیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، حق دلائل کس طرف ہے۔ رکوع نمبر 3 میں ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے کہ غیر ضروری سوالات نہ کیا کرو جس سے تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر مکے والوں نے یا بعض انسانوں نے جو خود ساختہ جانوروں کو مقدس بنا لیا تھا، ان کا ایک خاص درجہ دے دیا تھا، تو اس کا بیان ہے کہ انہیں بلا وجہ کا مقدس درجہ نہ دو، کیونکہ تقدس اسی کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ تقدس عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور رسول کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہ کرو۔ جب انہیں دعوت دی جاتی تھی کفار و مشرکین کو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بس اسے مانتے ہیں جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے۔ آج بھی آپ کسی کو دعوت دیں حق کی، توحید کی، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہی پرمپرا دیکھا ہے، ہمارے خاندان میں اسی چیز کی پوجا ہوتی تھی، یہی راستہ تھا، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر آپ لوگوں نے، اے ایمان والو، اگر آپ نے حق کو واضح کر دیا ہے، دعوت پہنچا دی ہے جیسا کہ صحابہ نے پہنچائی تھی، تو اب کسی کا گمراہ ہونا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے حق واضح نہیں کیا ہے اور دنیا گمراہی پر ہے تو آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوموں نے کیوں انکار کیا ہے، آپ کی قومیں کیوں گمراہ ہوئی؟ تو وہ بتائیں گے کہ اللہ ہم نے تو حق کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو ذرا آج بتائیے کہ آج جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، گمراہی پر ہیں، ان کے بارے میں اگر سوال ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر کوئی بندہ وصیت کرے تو اس پر 2 گواہوں کو متعین کر لیا جائے، گواہ رکھ لیے جائیں، اس کی کیا کیفیت ہو، کیا کنڈیشن ہو، اس کا بیان ہے۔ پھر رکوع نمبر 4 شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ یجمع الرسل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو ایک دن جمع فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات کیے گئے ہیں اس کا بیان ہے۔ پھر وہ ایک خاص واقعہ مائدے کے تعلق سے ہے، سورۃ المائدہ نام بھی اسی آیت سے ایک لفظ کے ذریعے سے ہے، کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ایک مائدہ، ایک خوان یا ایک دسترخوان ایسا سجا سجایا اتار دے جو ہمارے لیے ایک نشانی بن جائے اور ہمارے ایمان کے لیے ایک مہمیز کا کام کرے۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور وہ دسترخوان نازل ہوا۔ پھر رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان عیسائیوں سے براءت کا اظہار کریں گے کہ ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ تم مجھے یا میری والدہ کی عبادت کرو یا انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ پھر اللہ نے اسی کے ضمن میں یہ بات واضح کی ہے کہ قیامت کے دن سچوں کی سچائی کام آئے گی، اس دن ان کی سچائی کا
مہتو یا اس کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو ہو جائے گا کہ یہ سچے تھے تو آج ان کی سچائی ان کو کتنا فائدہ دے رہی ہے۔ یہاں سورۃ المائدہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب آگے سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الانعام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی جو بعظمت صورتیں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس کو 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے۔ یہ مکے میں نازل ہوئی اور آخری دور میں نازل ہوئی اور ایک ہی شب میں پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کے معنی ہوتے ہیں جانور کے، چوپایوں کے۔ اب یہاں پارے کا جو رکوع نمبر 6 ہے اور سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 1 ہے، اس میں جو مضامین ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی صفات کا بیان ہے 1، 2 نمبر 3 نمبر آیتوں تک۔ اس کے بعد جو کفار مکہ بار بار اللہ کی طرف سے عذاب کا، اللہ کی طرف سے کسی بڑی نشانی کا مطالبہ کرتے تھے تو ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور ان کو جواب دیا گیا ہے کہ یہ عذاب اگر آ بھی جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور رسول کو بھی تسلی دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 7 میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا بیان ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ رسول جو آج تمہیں دعوت دے رہے ہیں خدا کی فرما برداری کا، یہ خود اللہ کے فرما بردار ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر رسول کی صداقت کی گواہی ہے، خود اللہ نے دی ہے کہ یہ کتنے بڑے سچے ہیں۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ رسول کی صداقت، رسول کی سچائی کی صداقت کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ رکوع نمبر 8 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ لوگ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جھٹلائیں گے یا شرک کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ خاص طور سے روئے سخن وہ مکے کے سرداران کی طرف ہے، قریش کے سرداران کی طرف ہے۔ رکوع نمبر 9 میں ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو صرف ایک کھیل اور کود ہے، ایک ڈرامہ ہے، گویا ایک امتحان کے لیے انسان کو ملی ہے یہ زندگی، ایک وقفہ ہے چند دنوں کا، لیکن انسان سمجھ نہیں رہا ہے، یہ تو کھیل کود میں گزارتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر آج یہ کفار و مشرکین آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ بددل نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب لوگ کر چکے ہیں، اور یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، وہی تمہارا سازگار ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ اس کی قدرت کے بے شمار مظاہر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان مکے والوں سے کہیے کہ کیوں بڑے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر غور کریں تو یہ کائنات پوری کی پوری معجزہ ہے۔ رکوع نمبر 10 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس دنیا میں آتی ہیں وہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہو اور وہ ہوش کے ناخن لے۔ پھر مشرکین مکہ سے ایک سوال ہے خاص طور سے، اور پھر رسولوں کی بعثت کا بیان ہے کہ وہ آتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے، بشارت ہے، انذار ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کو جنت ملے گی، اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ جو لوگ انکار کریں گے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ رسول جو ہے وہ خود اپنی عاجزی کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، قل لا املک لنفسی۔ رکوع نمبر 11 میں نبی کو حکم ہے کہ آپ انذار کریے، ڈرائیے لوگوں کو، لیکن یاد رہے کہ وہی لوگ ڈریں گے
وہی لوگ ہدایت پائیں گے جو جن کے دلوں میں خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں۔ اور یہ انذار قرآن کے ذریعے سے کہا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری جو دعوت ہونی چاہیے وہ قرآن کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو لے کر ہم دعوتی کام کریں، لوگوں کے سامنے قرآن پیش کریں، قرآن کی آیات پیش کریں، اس کی حقانیت کو واضح کریں اور اس کے احکامات کو واضح کریں۔ پھر اللہ کے نبی کو ایک حکم یہ ہے، مکے والوں کو ایک بڑا اعتراض یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سارا جو جمگھٹا لگا ہوا ہے یہ غرباء و مساکین کا ہے۔ اگر اسلام حق ہوتا، نبی کی دعوت سچی ہوتی تو پہلے ہمارے پاس آتی، سرداروں کے پاس، مالداروں کے پاس۔ ان غرباء و مساکین اور کمتر لوگوں کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ اور کہتے تھے کہ اگر یہاں سے ہٹ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اس پر اللہ کے نبی کو یہ حکم آیا کہ آپ ایسے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتے، بلکہ ان کو تو خوشخبری سنائیے اللہ کی طرف سے رحمت و برکت کی۔ رکو نمبر 12 میں مشرکین جو بار بار پیشکش کرتے تھے کہ ہمیں یا تو ایسا کریں آپ کوئی فرشتہ آ جائے، یا یہ کہ پورا قرآن ایک بار میں نازل ہو جائے، یا یہ کہ کوئی بڑی نشانی آ جائے، تو پھر ان کے ان تمام پیشکشوں کا جواب ہے، اور پھر اللہ کے علم اور اس کی قدرت کی جو وسعت ہے اس کا بیان ہے۔ رکو نمبر 13 یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اس کا اپنے بندوں پر مکمل اختیار ہے، اس کے اختیار سے کوئی دور نہیں جا سکتا۔ پھر 3 عذابوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی نافرمانیوں، ان کے ظلم اور ان کی سرکشی کی پاداش میں اس زمین پر 3 طرح کے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ پہلا عذاب یہ ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، پہلا عذاب یہ ہے کہ کوئی آسمانی عذاب، کوئی اوپر سے عذاب آ جائے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ من تحت ارجلکم، تمہارے نیچے سے کوئی عذاب آ جائے۔ پھر تیسرا عذاب یہ ہے کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا مزہ چکھا دے، ایک دوسرے سے لڑا دے، آپس میں اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے۔ تو یہ 3 عذاب آتے ہیں اس زمین پر جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ آج اگر موجودہ دور میں ہم غور کریں تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب اس زمین پر آیا ہوا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے کرونا وائرس کی شکل میں۔ اور پھر اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو، یعنی ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، تنہائی میں ان کو سمجھاؤ، ان کو دعوت دو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کو مذاق بناتے ہیں، کھیل تماشا بنا کر رکھتے ہیں، ان کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے۔ پھر قریش مکہ کی جو پیشکش ہے اس کا جواب بتایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم کے 2 خاص واقعات جو دعوتی نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں، جو کافروں و مشرکوں کا پر گویا اتمام حجت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، وہ بہت اہم ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اسی رکوع میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ رکوع نمبر 15 میں ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے دلائل دیے ہیں، جو واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے خود نعوذ باللہ شرک کر لیا تھا، نہیں، بلکہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو جو کچھ یہ حجت دلیل دی، یہ واقعی دعوت کی دلیل کے طور پر تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے 17 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کا ذکر ہے ناموں کے ساتھ، پھر بغیر ناموں کے ساتھ بھی ذکر ہے تمام انبیاء کا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور پھر اخیر میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء بھی شرک کر لیں، ذرا غور کیجئے آپ کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے،
کہ یہ سارے برگزیدہ اللہ کے بندے جن کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر یہ سب کے سب بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی سب بیکار جاتے۔ اس لیے اے انسانوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ شرک تمہاری ساری نیکیاں خراب کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے کہ یہ سارے انبیاء ہدایت پر تھے، آپ انہی کی پیروی کیجیے۔ رکوع نمبر 16 میں یہود بہت سارے جھوٹ بولا کرتے تھے، اس میں سے ایک جھوٹ یہاں نقل کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر کوئی چیز یعنی کتاب وغیرہ نازل ہی نہیں کی ہے۔ پھر ان سے سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی جس کا تم خود دعویٰ کرتے ہو وہ کہاں سے آ گیا؟ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے ذلت آمیز عذاب ہے۔ روز قیامت تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 17 میں ہے اللہ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو جو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے اس کا رد ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا وہ ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے، ساری نگاہوں کو وہ خود دیکھ سکتا ہے لیکن نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ انشاءاللہ ہم یہ رکوع خاص طور سے ابھی پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 18 میں کچھ خاص ہدایات اللہ کے نبی کو دی گئی ہیں کہ آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، اور اس کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آیتیں، بڑی نشانیاں نازل کر دی جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اصلاً یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، تم لوگ پریشان نہ ہو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر نشانیاں دکھا بھی دی جائیں تب بھی یہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ اور آخری آیت اس پارے کی اور 18ویں رکوع کی آخری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ایک موقع دیتے ہیں کہ اس کے سامنے جب پہلی مرتبہ حق واضح ہوتا ہے تو اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے، صلہ تسلیم خم کر دے۔ لیکن جب وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، اللہ تھوڑی سی چھوٹ دیتا ہے۔ لیکن جب بار بار حق واضح ہونے کے بعد دلائل و براہین سے ساری باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر جو ہے اسے ہدایت نہیں ملتی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے کفر پر اصرار کیا، یعنی حق نبی واضح کرتے رہے وہ انکار کرتے رہے، نہ حق نبی واضح کرتے رہے وہ انکار کرتے رہے، تو پھر ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو ہمیں ایسی کنڈیشن آنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس دنیا میں ہیں، حالت امتحان میں ہیں، اللہ ہمارا اسی بات کا امتحان لے رہا ہے کہ ہم حق کو کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا نہیں۔ جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یاد کیجئے کہ یہ 7واں پارہ شروع ہی یہاں سے ہوا تھا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا کلام سنایا جائے یا ان کے سامنے حق واضح کیا جائے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں اور فوراً وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور سرکش بندے وہ ہیں جو حق واضح ہو جانے کے بعد ہٹ دھرمی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ تو اے میرے بھائیوں، اے تمام انسانوں، میں آپ سب کو جو بھی میری باتیں سنتا ہے یا سنے گا، میں ان تمام انسانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اے تمام انسانوں، یاد رکھو، اگر اللہ کا پیغام تمہارے پاس آج آ چکا ہے قرآن کی شکل میں تو مان لو، کیونکہ یہی تمہاری نجات کی راہ ہے۔ نہیں مانو گے تو اگر سرکشی کرو گے ہو سکتا ہے کہ یہ
فرصت کے ایام نکل جائیں پھر موقع نہ ملے۔ تو خیر یہ ایک مطالعہ تھا جو ہم نے رکوع کی مناسبت سے ایک رکوع کا ہم نے سرسری مطالعہ کیا۔ اب کچھ آیات کا آئیے مطالعہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست طور پر قرآنی آیات کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم رکوع نمبر آیت نمبر آیت نمبر 87 اور 88 پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہیں پاکیزہ دی ہیں اور حلال کر کے دی ہیں اسے حرام مت ٹھہراؤ۔ اس پر بھی بات کر چکے ہیں ہم۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ کی دو بڑی شان بیان کی گئی ہے کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ انسانوں غور کرو تمہارا پروردگار وہ ہے جس کی دو شان ہیں بڑی عظیم الشان۔ پہلی یہ کہ وہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر تم عذاب والا کام کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے، ورنہ اللہ بہت معاف کرنے والا بھی ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ بھی تم سے ہو گیا ہے لیکن تم نے ندامت کا اظہار کیا، اس کے سامنے سر کو جھکا دیا، تمہاری آنکھیں نم ہو گئیں، شرمندگی اور ندامت تمہارے اندر آ گئی، تو پھر اللہ تمہیں معاف کرنے والا بھی ہے۔ پھر داعی کا کام کیا ہے؟ 99 نمبر آیت میں دیکھیے کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ اے داعیو تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا، کس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں اور آپ کو کرودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد 104 نمبر آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب کفار و مشرکین کے سامنے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اے لوگو آ جاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے رسول کی طرف آ جاؤ۔ جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں یا نبی دعوت دیتا ہے کہ آؤ بھائی قرآن کی طرف یا اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی طرف آؤ اور اس کے رسولوں کی طرف آؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو جو کچھ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے وہی کافی ہے۔ یعنی انسان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے اس کے آباء و اجداد کی پیروی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے آباء و اجداد گمراہی پر نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، چاہے تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے رہے ہوں اور راہ راست پر نہ ہو تب بھی انہی کی پیروی کرو گے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا کے معاملات میں ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ وہ چھپروں میں رہا کرتے تھے، ہم محلوں میں کیوں رہتے ہیں؟ وہ چلچلاتی دھوپ کا مزہ لیتے تھے، پسینے ٹپکتے تھے، وہ ان کے پاس کوئی اے سی نہیں تھا، کوئی کولر نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس اے سی کولر کیوں ہے؟ وہ موٹا چھوٹا پہنا کرتے تھے، آج ہم اچھے جو ہے بہترین کاٹن کے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یعنی ہم دنیاوی چیز میں تو خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ دھرم کا آ جائے، جہاں معاملہ اللہ کا آ جائے، اس کے رسول کا آ جائے، وہاں ہم یہ بہانے کرتے ہیں۔ تو یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا۔ 109 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یوم یجمع الرسل، ایک دن وہ آنے والا ہے یعنی قیامت کے دن تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا، ماذا اجبتم، تو وہ انبیاء وہاں
اپنی گویا عاجزی کا اظہار کریں گے، اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، کہیں گے اللہ آپ کو تو سب معلوم ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو دعوت دے دی، اب کون قبول کیا کون نہیں کیا، کون سچا تھا کون جھوٹا تھا، اس کے اندر نفاق تھا، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سارے نبیوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے وقت کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں اور آپ سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے دور میں جو لوگ تھے تم نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا یا نہیں سنایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کی کچھ نعمتیں کی گئی ہیں اس کا بیان ہے، مختصراً ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، تمہارے والدہ پر کی تھی۔ کیا کیا تھا کہ ہم نے سب سے پہلی نعمت یہ یاد دلائی کہ ہم نے روح القدس سے، حضرت جبریل سے آپ کی تائید کروائی تھی۔ آپ نے بچپنے میں بھی، گود میں بھی اور بڑے ہو کر بھی لوگوں سے گفتگو کی تھی، یہ بات کرنا آپ کا معجزانہ تھا۔ پھر ہم نے آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی تھی، تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی۔ آپ کو تو ہم نے ایسے معجزات دیے تھے کہ آپ مٹی سے پرندے بناتے اور ہمارے حکم سے وہ سب کے سب پرندے بن جاتے، اڑ جاتے پرندے بن کر۔ آپ ہمارے حکم سے مادرزاد اندھوں کو، کوڑھیوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، انہیں شفا دے دیا کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ اور آپ ہی تھے جو قبروں سے مردوں کو اٹھاتے تھے میرے حکم سے، میں آپ کو حکم کرتا، میرے حکم سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ پھر یاد کرو اس وقت جب آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے واضح نشانیاں پیش کیں تو انہوں نے آپ پر زیادتی کرنا چاہی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکا، یعنی آپ کو سولی چڑھانے نہیں دیا، آپ کو قتل کرنے نہیں دیا۔ لیکن پھر انہوں نے جب آپ نے ان پر دعوت پیش کی، نشانیاں پیش کی، تو یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی براءت کا اظہار کیا ہے 116 نمبر اور 118 نمبر آیت میں کہ اذ قال اللہ، یعنی یہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی جب سارے انسان ہوں گے، حضرت نوح کو جمع کیا جائے گا ان کی قوم کے لیے، دیگر قوموں کے لیے، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پھر وہ کہیں گے اے پروردگار آپ کی ذات پاک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا، میں تو جب تک ان کے پاس تھا ان کنت قلتہ فقد علمتہ، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تجھے معلوم ہے، تو میرے نفس میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے میرے اندر، اور تو کیا سوچتا ہے تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے، تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم آپ نے کیا دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے عیسائی بھائیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ خود اس دن اس برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ میری دعوت تو یہ تھی کہ ایک اللہ کو مانو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا ان پر گواہ تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب مجھے آپ نے اٹھا لیا ان کے درمیان سے تو پھر آپ ہی ان کے نگراں ہیں اور آپ تو ہر چیز پر گواہ ہیں، یعنی آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد
کسی نبی کی رحمت، ان کی شفقت کو دیکھیے اپنی نبی کے لیے، اپنی امت کے لیے، کہ یہ امت کافر ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ہم پلہ بنایا، کفر کیا، شرک کیا. ان کے بارے میں بھی حضرت عیسیٰ کا محبت بھری سفارش گویا دیکھیے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، یعنی آپ رحم کرنا چاہیں تو رحم کریں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ اس پر بھی قادر ہیں، آپ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں. پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں. آج یہاں سچوں کی سچائی کام آئے گی، جو حق پر تھا اس کی حقانیت کام آئے گی، جو ستیہ پر تھا اس کی سچائی اس کو کام آئے گی. جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، جھوٹ کا ساتھ دیا، جھٹلایا، آج ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. 1 سے 3 نمبر آیتوں تک سورۃ الانعام میں اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے روشنی اور تاریکی بنائی. پھر یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے وہ رب کے برابر اپنے شرکا کو گردانتے ہیں. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تنہا کیا کر سکتا ہے، اس کا کوئی پارٹنر ہونا چاہیے، اس کا کوئی شریک ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ کام کرے. یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ دوسرے لوگوں کو یا دوسری چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اے انسانوں تمہیں اللہ نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے موت کا دن مقرر کر دیا ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس کے یہاں، اور پھر تم شک کرتے ہو. وہی اللہ ہے جو زمین و آسمان میں اس کی بادشاہت ہے، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہاری پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے. یہ اللہ کی صفات کا بیان. پھر آیت نمبر 19 میں سورۃ الانعام کے سب سے بڑی گواہی کا بیان ہے کہ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی شہادت ہے، اور آپ بتا دیجئے کہ کیا سب سے بڑی شہادت ہے. وہ شہادت ہے اللہ شہید بینی و بینکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان خود گواہ ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ کہ اس نے میری طرف قرآن کو وحی کیا ہے، قرآن کو بھیجا ہے، اور یہ قرآن اس لیے آیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور جن تک بھی یہ قرآن قیامت تک پہنچتا جائے ان سب کو بھی ڈراتا جاؤں، آگاہ کرتا جاؤں کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں. قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی آپ کہیے کہ میں ہرگز اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اکیلا واحد معبود ہے، میں تمہارے تمام شرکا سے بری ہوں. انی بریء مما تشرکون، جن جن لوگوں کو بھی، جن جن چیزوں کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں. اب اس کے بعد آیت نمبر 75 اور 83 میں حضرت ابراہیم کی دعوت کے 2 واقعات بیان ہوئے ہیں. ایک واقعہ خاص طور سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ایک طرح سے اتمام حجت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. جی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ 75 سے لے کر 83 تک سورۃ الانعام. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ،
اور ہم نے آسمان و زمین کی ساری بادشاہت کو حضرت ابراہیم کو ہم نے دکھایا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک بادشاہ حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کچھ مثالیں پیش کی، گویا دلیل کے طور پر اتمام حجت پیش کی، دعوت دی، اور جو آج ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی دعوت ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات چھا گئی اور ستاروں کو حضرت ابراہیم نے دیکھا تو لوگوں سے کہا ھذا ربی، ایک مثال تھی گویا، ھذا ربی، یہ دیکھو میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا، اس کی روشنی گویا مدھم پڑ گئی، وہ دکھنا بند ہو گیا، تو میں نے کہا، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی، ایسے چھپ جانے، ایسے ختم ہو جانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، گویا یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا، میں اسے نہیں چاہتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب چاند کو دیکھا کہ وہ نکلا ہوا ہے تو کہا ھذا ربی، ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی چھپ گیا، تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ لئن لم يهدني، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ پھر ایک دن گزرا، گویا سورج نکلا، جب سورج نکلا تو فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے لوگوں، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں لوگ چاند، سورج، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، چندرما کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں الگ الگ ناحیے سے، تو ان کے لیے بہت بڑی دعوت ہے۔ یا یہ تو کچھ نشانیاں ہیں، چاند، سورج، ستارے، کچھ لوگ درختوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ کسی انسان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان سب کے سامنے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سورج ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، تو یہ دیگر چیزیں ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر حضرت ابراہیم نے واضح طور پر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ اسی ایک ذات کی طرف یکسو کر لیا ہے، میں بالکلیہ اسی کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ دعوت ہے کسی بھی داعی کی کہ لوگوں کے سامنے حق واضح کرے، وہ مانے نہ مانے تو برات کا اظہار کر دے، تو میں تو بھائی اسی پروردگار کو ماننے والا ہوں اور تمہارے تمام شرکا سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں کسی کو رب نہیں مان سکتا۔ یعنی دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھے کیونکہ ہمارا کام ہے صرف دعوت دینا، پہنچانا، تبلیغ کرنا، ہدایت دینا کام نہیں ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر دعوت دینا شروع کرتے ہیں کہ سامنے والے کو ہدایت دے دیں، کسی طرح سے کلمہ پڑھا دیں، تو پھر ہماری دعوت کمزور پڑنے لگتی ہے، پھر ہم کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اگر اللہ کو ہدایت دینا ہوتا تو پوری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن ہدایت دینا اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ایک بندہ جب اس کے سامنے میرا دین، میری توحید، میرا حق واضح ہو جائے تو وہ مجھے مانتا ہے، میری دعوت پر قبول کرتا ہے، لبیک کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے۔ تو داعی کا کام صرف یہ ہے کہ مدعو کے سامنے حق کو بالکل واضح کر دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے 82 نمبر آیات سے لے کر 90 نمبر آیات تک
تقریباً تمام انبیاء کا ذکر ہے، کچھ کا 17 کا نام لے کر اور بقیہ کا بغیر ناموں کے ساتھ، اور ان سب سے کہا گیا ہے کہ یہ سب ہدایت پر ہیں، اور خاص طور سے شرک کی سنگینی کو یہاں واضح کیا گیا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، کہ اگر لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے تو پھر ان سب کے بھی تمام اعمال اکارت جاتے، بیکار جاتے۔ اس لیے انسانوں شرک سے بچو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر اسی کے ضمن میں نبی کو یہ تلقین ہے کہ آپ ان نبیوں کی پیروی کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک داعی کے لیے تمام انبیاء اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہمیں دعوت کی راہ میں، ہمیں اپنی زندگی میں جہاں سے جو ہدایت، جو رہنمائی مل جائے اس کو حاصل کر لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب کا دین ایک ہے۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 103 تک اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ یعنی اللہ کا تعارف، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف، اور یہ خاص طور سے میں ہر درس میں اس لیے واضح کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی اللہ کا تعارف، اس کی قدرت، اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اس کو ضرور واضح کرتا ہوں۔ کیونکہ آج خود مسلمانوں کے اندر اللہ کا صحیح تعارف، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے خدا کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ملک ہندوستان میں جو 80% غیر مسلم آبادی ہے، ان کے سامنے تو بالکل بھی اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی صفات اور اس کا صحیح تعارف نہیں کرایا گیا ہے۔ اس لیے ہم داعیوں کو چاہیے کہ اپنے مدعو کے سامنے اللہ کا تعارف کھول کھول کر بیان کریں۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ اللہ وہی ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا، یا یہ کہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو سب کو نکالنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، یعنی پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہی ہے جو مردار سے زندہ کو نکالتا ہے اور پھر زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے۔ لوگو تم کہاں پلٹے جا رہے ہو، اس سے کہاں دور جا رہے ہو، اس اللہ کو مان لو۔ فالق الاصباح، وہی ہے جو صبح کو روشن کرتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور وہی ہے جس نے رات کو سکون کی شے بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، وہی ہے جس نے چاند سورج کو حساب و کتاب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس زبردست مالک کی طرف سے جو بڑی قدرت والا، بڑی عظمت والا ہے، اور بہت بلند ہے، بڑا جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، سیارے بنائے ہیں، جس کی روشنی میں اور جس کو تم ذریعہ بنا کر راستوں میں چلتے ہو، کبھی خشکی میں، کبھی تری میں، اندھیروں میں چلتے ہو تو رات کے سیارے دیکھتے ہو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے، وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یعنی دو چیزیں یہاں واضح ہوئی، ایک تو یہ کہ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی تمام انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، آپس میں بڑی انسانی وحدت کا اظہار ہے یہ، یعنی آپس میں ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ فمستقر و مستودع، کچھ
ایک ٹھکانہ اس کا وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے یعنی آخرت کا، اور ایک ٹھکانہ وہ ہے جو جلد چھوٹ جانے والا ہے یعنی اس دنیا کا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم ان آیات کو، ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی کو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس نے ہر چیز کو اگایا اسی کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالا اس سے ہرے بھرے ہریالی کو یا ہرے بھرے درختوں کو، پودوں کو۔ نخرج منہ حبا متراکبا، پھر جس سے ہم دانے نکالتے ہیں آپس میں ملے ہوئے، ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور پھر کھجوروں کے گوشے ہم ہی نکالتے ہیں۔ وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات، زیتون کے باغات، انار کے باغات، اور جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا جدا بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو ذرا ان تمام باغات کی طرف اور ان کے پھلوں کی طرف جب وہ پھلتے ہیں یا یہ کہ جب وہ پک جاتے ہیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ایسی نشانیاں ہیں جو بہت واضح ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ لیکن مکے والوں اور اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو اپنا شریک بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے، خدا کا شریک بنا لیا ہے۔ بدیع السماء وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم، جبکہ اس نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں گردانی ہیں بغیر علم کے۔ اللہ ان سب سے پاک ہے اور ان تمام صفتوں سے پاک ہے، بھالا تر ہے جو اللہ کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں۔ وہی ہے زمین و آسمان کا وجود بخشنے والا۔ انا یکون لہ ولد، یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں۔ تو ان سے سوال ہے کہ انا یکون لہ ولد، اس کو بیٹا یا اس کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور جس کی بیوی نہ ہو وہ صاحب اولاد کیسے ہو سکتا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جبکہ اس نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے۔ باپ جو ہے اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا ہے، ذریعہ خلق ہوتا ہے وہ۔ یہاں اللہ تو پوری کائنات کا خالق ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، غیر ایمان والو، اے تمام انسانوں، دیکھو ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی معبود ہے، اسی کی بندگی ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، صرف اسی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ خالق کل شیء، کیونکہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی اس کے اس پیدا کرنے میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز پر وکیل ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، وہ یقیناً نگاہوں کو پا لے گا، نگاہوں کو دیکھتا ہے کہ یہ نگاہیں کہاں جا رہی ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے، یعنی سب جانتا ہے وہ، لیکن اسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت کے مظاہر ہیں اس کائنات میں، اسی سے اس کو پہچان لو۔ اس کی ذات بڑی باریک بھی ہے، اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی۔ یعنی یہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ ایک فرقہ بھی کچھ چند سالوں پہلے وجود میں آیا ہے، نرنکاری مشن، بہت زور و شور سے ہر جگہ اس کے بہت سے سارے سینٹر ہیں، ستسنگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اور ہم لوگ دعوتی کام کرتے ہیں، میرا بہت زیادہ جانا ہوا ہے، ان کے درمیان بیٹھا ہوں، باتیں کی ہیں، تو ان کا جو ہے لوگوں کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو دکھاتے ہیں۔ بذام خود انہوں نے ہمیں بھی دکھایا ہے کہ ہم نے خدا کو، لیکن دکھاتے کیا ہیں؟ کچھ نہیں، صرف احساس کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب ہم ایک مرتبہ ان کے ایک بڑے گرو سے بات کر رہے تھے اور ہم نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے، تب انہوں نے پھر اس بات کا اقرار کیا کہ میرا بیٹے، انہوں نے بہت اچھی عمر کے تھے، انہوں نے کہا بیٹا اصل بات تو یہ ہے کہ ہم دکھاتے نہیں ہیں بلکہ خدا اور ایشور کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر میں نے کہا کہ چچا یہی چیز ہر سجدے میں ہم لوگ ہمیشہ اگر سچے دل سے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے پروردگار کو محسوس کرتے ہیں، اور آپ ہر لمحے محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا رب یہ ہوائیں چلاتا ہے۔ جب آپ سانس لیں گے، آکسیجن لیں گے، تو پھر آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کا رب ہے یہ جو آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ آپ کی دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں تو معلوم یہ ہے کہ میرا رب مجھے دھڑکنیں چلا رہا ہے۔ میری زبانیں چل رہی ہیں تو یہ زبان اس بات کی دلیل ہے کہ میرا رب مجھے میرے ساتھ ہے اور مجھے یہ قدرت دے رہا ہے۔ تو وہ اس بات کا اعتراف کیا انہوں نے۔ تو یعنی اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی، اور وہ واقعہ بھی ہم آگے آ کر پڑھیں گے 9ویں پارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ بھی نہ دیکھ سکے تھے۔ اس لیے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے اللہ کو، میں پروردگار کو، ایشور کو، خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ محض دعوے کر رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔